مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، اس نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس کی تنظیم کرتے ہیں۔ خدا کا خوف حکمت کی تربیت دیتا ہے۔ اپنے سب کام خدا پہ چھوڑ دیں تو وہ تیرے ارادے قائم رکھے گا۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دنوں کے لیے بنایا، اور ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے۔ یقیناً وہ بے سزا نہ چھوڑا جائے گا۔ ہمیں خدا کے کلام پہ توجہ کرنی ہے، اور جو لوگ خدا کے خوف میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ بدی سے باز رہتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کا جو خداوند نے آج ہمیں کلام بخشا اس پر توجہ کرتے ہیں۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 33 میں یوں محکوم ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اچھا انسان، اگر شروع سے بچہ معصوم ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، جس طرح وہ اسکولوں میں جانا شروع کر دیتا ہے یا ٹی وی یا پروگرام دیکھتے ہیں تو بچے جلدی اس کا چیزوں کو کاپی کر لیتے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی طرح جب انسان بچہ تو گھر سے سیکھتا ہے، پہلے جب وہ اسکول میں جانا شروع کرتا ہے تو بہت سارے بچوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، اور کئی بچے اس لائق نہیں ہوتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انہیں منع کرتے ہیں کہ ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ اسی طرح اگر پہلا کرنتھیوں 5:6 میں لکھا ہے، اسی طرح تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو، گوندے ہوئے آٹے کو کیا کر دیتا ہے؟ خمیر کر دیتا ہے۔ اسی طرح بری عادت یا بری چیز ایک انسان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح جس طرح گناہ زندگی میں ہوتا ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پورا بدن جو ہوتا ہے وہ گناہ کی سزا کاٹتا ہے۔ گناہ بیماری کی صورت میں آ جاتا ہے، تکلیفوں کی سزا میں آ جاتا ہے، اور گناہ کی سزا تو موت ہے۔ اور ان سب پر اگر ہم دیکھیں تو خدا کی حضوری میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، خدا کے قدموں میں لپٹ جانا ہے تاکہ ہم چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں۔ یسوع مسیح کے قدموں میں آ جانا۔ یسوع نے ہمارے سب دکھ سہ لیے۔ ہر وقت آپ کا بوجھ اور میرا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ بس یسوع کو دل سے ہم نے پکارنا ہے۔ جب ہم خداوند کو پکاریں گے تو وہ ہماری سنے گا۔ تھر تھراؤ اور دوبارہ گناہ نہ کرو۔ جس طرح اس عورت کو خدا نے کہا، اس نے جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی تھی تو خداوند نے اس سے کیا کہا؟ جا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے، اور دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ خدا نے اسے کچھ نہیں کہا، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ تو ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ غلطیاں خطا کرتے ہیں اور پھر خدا کی حضوری میں آ کے معافی مانگ لیتے ہیں تو دوبارہ ہمیں نے گناہ نہیں کرنا۔ اسی طرح دیکھیں یرمیہ 5:25 میں ہے کہ تمہاری بدکاری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا، اور تمہاری گناہوں نے اچھی چیزوں کو بھی تم سے باز رکھا۔ جس طرح خداوند نے سب کچھ ہمیں دیا تھا، باغ عدن کی ہر چیز تھی، خدا نے کھانے کے لیے دی تھی، لیکن گناہ کے وسیلے سے سبب سے وہ چیزیں ہم سے اچھی چیزیں جاتی رہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور توبہ کے مافک پھل لانا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5:11 میں، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کہے کہ حرام کاری یا لالچ یا بت پرستی یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ مطلب جب آپ جانتے ہیں کہ یہ صحبت آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کمزور ہیں اور صحبت میں بیٹھنے کے لائق نہیں، اسی طرح کر لیتے ہیں فوراً کام، تو چھوڑ نہیں سکتے ان عادات کو یا ان کاموں کو جن میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ خداوند ہمارا خداوند تو خود، جس طرح متی 9:10 میں لکھا ہے کہ وہ یسوع نے جب متی کو پاس بلایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور اس کے بعد جب وہ اس کے پیچھے ہو لیے تو وہ ایک گھر میں جا کر بیٹھ کر کھانا بیٹھے، تو بہت سے مصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ تو فریسیوں نے
یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد مصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ پر اس پر خدا نے اسے جواب دیا کہ کہا کہ تندرستوں کو طب کی درکار نہیں، بیماروں کو ہے۔ میں بیماروں کے لیے آیا ہوں، گناہ گاروں کو بچانے آیا ہوں۔ راست بازوں کو میری ضرورت نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا۔ تو یہ تو خدا ہے نا، وہ کامل تھا، اس لیے وہ گناہ کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس لیے وہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا۔ تو ہمیں خدا تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں تو ان جیسے نہ ہوں، اتنے مضبوط ہوں کہ آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں تو آپ کو کوئی چیز اثر نہ کر سکے، کوئی آب و ہوا میں، فضاؤں میں یا بیٹھنے میں، کھانے میں اگر وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کھانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں کھانا۔ دوسرا کرنتھیوں 6:17 میں اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ بلکہ چھوڑ دو، انہیں قبول بھی نہ کرو، ان سے دور ہو جاؤ۔ یہ خدا کا حکم ہے جو ہمیں دیا گیا کہ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کر وہاں سے باہر آ جانا ہے۔ اور تمہارا باپ، تب بھی میں تیرا باپ ہوں گا، تب بھی تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ پہلا کرنتھیوں 5:13 میں مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے، پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو، جو آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہا ہے۔ کوئی بھی اسی طرح خدا تو اتنی بڑی جسم کا اعضاء جو بھی آپ کو ٹھوکر دیتا ہے اسے نکال کر خداوند کہتا ہے پھینک دو، تو آپ اس صحبت سے باہر آ جائیں تاکہ آپ گناہ گار نہ ٹھہرائیں۔ خدا کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اور حکم کیا ہے؟ اس کے حکم کو ماننا ہے تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور ہمیشہ کی زندگی صرف خدا کے زندہ کلام میں ہے، اس کے پاک حکموں پر ہیں، اس پر توجہ کرنے پر ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح غالب آئے اور اس نے پوری کتاب کو، اس کلام کی مہروں کو توڑ دیا، اسے پورا کر دیا۔ یہ کلام آج میرے اور آپ کے پاس ہے، ہمیں بھی اس کلام کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور ہمیشہ کی اور ابدی زندگی پائیں۔ ابدی زندگی کے لیے ہمیں کلام کو لینا ہے، اس کی حکمت کو مانگنا ہے خدا سے، تاکہ جب وہ باپ ہمیں وہ حکمت دے گا، کوئی انسان نہیں بھر سکتا، یہ صرف خدا کی طرف سے حکمت آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا منہ کھول کر مانگنا ہے، کیونکہ خدا نے کہا مانگو، جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو ہمیں حکمت مانگنی ہے۔ جب ہمارے پاس حکمت ہوگی تو ہم سب چیز کو، اس پورے کلام کو سمجھ سکیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور مرکزی خدا کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے، اچھے راستوں پہ چلنا۔ ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے، وہ ہے ایک راستہ جو ایک ہی دروازہ ہے، خدا کی طرف جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں بیٹھے اٹھیں جہاں خدا کے کلام کو ترجیح دی جاتی ہے، صرف خدا کے کلام پر توجہ کی جاتی ہے۔ وقت بہت کم ہے، ہمیں اس وقت کو اپنی زندگی میں سمیٹ لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند ہو جائے اور ہم باہر ہی رہ جائیں۔ ہمیں صرف اندر اس دروازے میں جانا ہے، اور اس دروازے میں جانے کا ایک ہی فارمولہ ہے، کلام کو لینا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پہ توجہ کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اور انہی راہوں پہ چل کر ہم ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جتنے کان یہ کلام سنے خداوند جی، وہ اس پر عمل کرنے والے بنے، شنوا ہو کر خداوند جی اس کام کو پورا کریں، جو آپ کے حکم کی فرما برداری کریں۔ آپ نے کہا وہی بیٹے بیٹیاں ہوں گے جو میرے حکم کو مانیں گے اور میری مرضی پہ چلیں گے۔ باپ ہم سب کے لیے فرما برداری کی روح کو مانگتے ہیں۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، خداوند کبھی کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو۔ باپ جی رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ تو خداوند جی تمام بیماروں کو، خداوند جی جسمانی بیماریوں میں ہیں، روحانی بیماریوں میں ہیں، یسوع نام سے وہ ساری بیماریاں جاتی رہیں، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں رہتا۔ باپ آج ہر کوئی شادمانی حاصل کرے، صرف کلام
کلام میں قدرت ہے، وہ ہمیں شادمان بھر دیتا ہے، کیونکہ کلام خدا ہے۔ اور جب زندہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو وہ زندگی بخشتا ہے، وہ شادمانی بخشتا ہے۔ کلام قدرت سے بھر دیتا ہے، کلام قوت سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں خالی ہونے نہیں دیتا، وہ ہمیں بھر بھر کے دیتا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، خدا جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کرے، اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے سب کو استعمال کرے۔ خدا سب کی حفاظت کرے، رحم کرے اور اپنا فضل جاری کرے۔ یسوع نام سے باپ جی، یسوع نام سے خدا رحم کرے اور فضل جاری کرے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔